امریکہ اور ایران کے درمیان پراکسی وار اب براہ راست جنگ میں بدلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ امریکہ نے عراق کے سب سے طاقتور ترین کمانڈر کو فضائی حملے میں ہلاک کر دیا ہے، جس کے اثرات صرف 2 ملکوں تک محدود نہیں ہوں گے بلکہ پورا خطہ اس وقت ہائی الرٹ ہو چکا ہے۔ کئی ممالک کے اہم سفارتکار متحرک ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے رابطہ کر لیا ہے۔ تیسری جنگ عظیم کی بحث شروع ہو گئی ہے۔ ٹویٹر پر سب سے زیادہ ٹرینڈ کرنے والا ہیش ٹیگ بھی اس وقت تیسری جنگ عظیم ہے، کیونکہ ایران کے ممکنہ رد عمل سے خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب سمیت اہم اتحادی ممالک ہائی الرٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ جس کمانڈر کو امریکہ کی طرف سے مارا گیا ہے وہ ایران میں آیت اللہ خامنائی کے بعد سب سے طاقتور ترین شخصیت تھے، ایران کی دفاعی اور جارحانہ پالیسی کے ماسٹر مائنڈ تھے، اور خطے میں ایران کو مضبوط کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اسی کمانڈر کا تھا۔ یہ کمانڈر کوئی اور نہیں بلکہ ایران کے انقلابی گارڈ قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی تھے، جو ایران کی سالمیت اور خطے میں اس کی جارحانہ پالیسیوں کا سب سے بڑا نام تھا۔ امریکہ اور اسرائیل اسے اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کرتے تھے۔ آج امریکہ نے عراق کے بغداد ایئرپورٹ کے قریب جنرل قاسم سلیمانی کے قافلے پر ڈرون حملہ کیا، جس میں جنرل سلیمانی سمیت عراق میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کے سربراہ ابو مہدی المہندس بھی مارے گئے۔ اور اس ہلاکت کی خبر کے بعد ایران نے ملک بھر میں 3 دن کے سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ خطے کے دیگر ممالک جہاں ایران کا اثر موجود ہے وہاں بھی ایرانی کمانڈرز کی ہلاکت کی خبر پر سوگ کا سما ہے۔ دنیا بھر کے مبصرین نے ایک نئی جنگ کے آغاز کا اندیا دے دیا ہے۔ امریکہ کے اپنے قانون سازوں نے خبردار کر دیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے انہیں ایک نئی جنگ کی طرف دھکیل دیا ہے، جس کا خمیازہ کئی جانوں کی صورت میں بھگتنا پڑے گا، مگر امریکہ نے واضح کر دیا ہے کہ اس نے یہ حملہ ایران سے ممکنہ خطرات کے پیش نظر کیا ہے، آئندہ کے ایران کے حملوں کو روکنے کے لیے کیا ہے۔ عراق میں جنرل سلیمانی کے کاروان پر حملے کے بعد وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون نے جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے بیان جاری کیا کہ یہ حملہ صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کیا گیا، جس کا مقصد ایران کی طرف سے مستقبل کے ممکنہ حملوں کو روکنا تھا، لیکن ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ہر صورت میں امریکہ کے اس اقدام کا بدلہ لے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے بیان جاری کیا کہ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا سخت بدلہ لیا جائے گا، جبکہ خطرات کے پیش نظر امریکہ نے عراق سے اپنے شہریوں کو نکلنے کا کہہ دیا ہے۔ امریکی حملے اور پھر ایران کی جانب سے بدلہ لیے جانے کے اعلان کے بعد امریکی اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان شروع ہی میں سامنے آیا، ساتھ ہی عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں 4% تک اضافہ ہوا۔ لیکن یہ حملہ اچانک نہیں ہوا۔ گزشتہ کئی دنوں سے امریکہ اور ایران عراق کے اندر ایک دوسرے کے خلاف جارحانہ انداز میں سامنے آ رہے تھے، آمنے سامنے تھے۔ گزشتہ ہفتے امریکہ نے دعویٰ کیا کہ ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کتائب حزب اللہ نے امریکی ڈیفنس کانٹریکٹر کا قتل کیا ہے، جس کے نتیجے میں امریکہ نے اس گروہ کے بیسس پر حملے کیے، جس میں 24 لوگ مارے گئے، اور پھر اچانک عراق میں امریکہ کے سفارت خانے پر عراقی مظاہرین نے حملہ کیا۔ امریکہ نے اس کے پیچھے ایران کو قرار دیا اور صدر ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی کہ اسے اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی، جس کے بعد آج امریکہ نے ایران کے انقلابی گارڈ قدس فورس کے سربراہ کو فضائی حملے میں مار ڈالا، جنہیں عراق کے ایئرپورٹ سے ایران کے حمایت یافتہ ملیشیا لے کر جا رہے تھے۔ یہ امریکہ کی طرف سے ایران کو واضح پیغام ہے کہ وہ صدارتی انتخابات کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ امریکہ کوئی بڑا رد عمل نہیں دے گا۔ یہ امریکہ کی طرف سے موقف سامنے آیا ہے، لیکن اب پوری دنیا ایران کے ممکنہ رد عمل کا انتظار کر رہی ہے۔ خود امریکی قانون سازوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور امریکی صدر کے اس اقدام کو یک طرفہ قرار دے دیا ہے۔ امریکی مبصرین کا خیال ہے کہ قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی ہلاکت نے خطے میں امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ امریکی سینیٹر صدارتی امیدوار برنی سینڈرز نے سلیمانی کے قتل سے متعلق ٹویٹر پر بیان جاری کیا کہ ٹرمپ کی خطرناک جارحیت نے مشرق وسطیٰ میں ہمیں ایک اور خطرناک جنگ کی طرف دھکیل دیا ہے، جس میں بے شمار جانوں اور خربوں ڈالرز کی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ نہ ختم ہونے والی جنگوں کو ختم کریں گے، لیکن برنی سینڈرز کے مطابق ٹرمپ کے اس اقدام نے ہمیں جنگ کے ایک راستے پر ڈال دیا ہے۔ صرف یہی نہیں، برنی سینڈرز نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ انہیں کچھ بھی کرنا پڑے وہ ایران کے ساتھ جنگ کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ صدر ٹرمپ مطمئن ہیں کہ انہوں نے بالکل ٹھیک اقدام اٹھایا ہے۔ سلیمانی کی ہلاکت کے بعد امریکی صدر نے امریکی جھنڈے کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لگایا اور اس اقدام کی مخالفت کرنے والوں کو ٹویٹر پر جواب دیا کہ جنرل سلیمانی نے ہزاروں امریکیوں کو قتل اور زخمی کیا ہے اور وہ مزید امریکیوں کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، لیکن وہ پکڑا گیا۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ جنرل سلیمانی بالواسطہ یا بلا واسطہ
لاکھوں لوگوں کے قتل کے ذمہ دار ہیں اور ایران میں حالیہ مظاہرین کے قتل کے ذمہ دار بھی وہی ہیں۔ ایران کبھی بھی صحیح طور پر اسے تسلیم کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ سلیمانی سے ایران کے اندر لوگ خوف کھاتے تھے، یہ امریکی صدر نے کہا، اور اس سے نفرت کرتے تھے۔ وہ بالکل اس کی ہلاکت پر اتنے غمزدہ نہیں ہیں جتنا ایرانی لیڈر دنیا کو یقین دلا رہے ہیں۔ سلیمانی کو بہت سال پہلے ہی مار دینا چاہیے تھا، صدر ٹرمپ نے مزید کہا۔ لیکن ٹرمپ کے اس اقدام پر بعض امریکی سینیٹرز برہم نظر آ رہے ہیں، لیکن مبصرین کا ماننا ہے کہ جنرل سلیمانی امریکہ کا دشمن ضرور تھا، لیکن ٹرمپ نے ایران کے دوسرے سب سے طاقتور ترین شخص کو قتل کرنے کی کانگریس سے اجازت ہی نہیں لی۔ اس بات کو جانتے ہوئے کہ اس اقدام سے خطے میں ایک نئی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ آخر جنرل قاسم سلیمانی کون تھا جسے امریکی صدر کے مطابق بہت پہلے ہی مار دینا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے خطہ جنگ کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل قاسم سلیمانی کو اپنا سب سے بڑا دشمن کیوں تصور کرتے ہیں اور کیوں امریکی مبصرین جنرل سلیمانی کے قتل کو خطے میں ایک نئی جنگ کی طور پر دیکھ رہے ہیں، اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ جنرل سلیمانی سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایران کے ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد جو ہیں وہ ان کو ایک زمین ملی، اپنے والد کی مدد کرنے کے لیے سلیمانی نے 13 سال کی عمر میں کام کرنا شروع کیا، لیکن بہت کم لوگ جانتے تھے کہ مزدوری کرنے والا یہ لڑکا جس کے والد کو شاہ کے زمانے میں تھوڑی سی زمین ملی، دنیا کے طاقتور ترین جرنیلوں کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گا۔ اور یہ موقع سلیمانی کو خمینی انقلاب کے وقت ملا۔ 1979 کو خمینی انقلاب نے ایران کے شاہ کو ملک سے فرار پر مجبور کیا، جس کے بعد خمینی کے ایران نے انقلابی گارڈز کے نام سے اپنی فوج بنائی اور قاسم سلیمانی نے اس فوج میں شمولیت اختیار کی۔ خمینی کی اس فوج نے ایران کے اندر شاہ کے وفاداروں کا صفایا کر دیا۔ جنرل قاسم سلیمانی جو اس فوج میں نئے تھے، انہیں ایران کے شمال مغرب میں کردوں کی بغاوت کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ ایرانی انقلاب نے ملک کے اندر بزور طاقت اپنی مخالفت ختم کر دی اور خود کو ایک نئے اسلامی ریاست کے طور پر ابھارا۔ ایران میں انقلاب کے بعد عراق میں یہ خوف پھیلا کہ ایرانی انقلاب کا اثر اس کی سرحد پہ میں بھی پھیل سکتا ہے، اس لیے عراق نے اپنی سرحد پر حفاظتی اقدامات سخت کر دیے۔ اس دوران ایران اور عراقی فورسز میں معمولی جھڑپیں ہوئیں جو ستمبر 1980 میں جنگ میں بدل گئی۔ اس جنگ میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے، جبکہ جنرل قاسم سلیمانی بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ ایران اور عراق کی جنگ کے خاتمے کے بعد جنرل سلیمانی کئی سالوں تک عوامی نظر سے غائب رہے۔ مبصرین کا ماننا ہے کہ جنرل سلیمانی اس لیے اس دوران کئی سالوں تک غائب رہے کیونکہ ان کے ایرانی انقلاب کے بانی رکن اور سابق ایرانی صدر رفسنجانی سے جنگ کے طریقہ کار سے متعلق اختلافات تھے، اور پھر ہوا یہی جس کی امید تھی۔ اچانک جنرل سلیمانی ایک طاقتور شخصیت کے طور پر ابھرے۔ رفسنجانی کے بعد 1988 میں قاسم سلیمانی ایران کی قدس فورس کے سربراہ بنے، جس کا کام ایران کو اس کی سرحدوں کے باہر طاقتور بنانا تھا، جس کا الزام ان پر لگتا ہے کہ انہوں نے پراکسی جنگیں شروع کی۔ قدس فورس کے سربراہ کی حیثیت سے جنرل سلیمانی نے ایران کے بیرونی آپریشنز کی نگرانی شروع کر دی، اور عراق میں امریکی قبضے کے بعد جنرل سلیمانی امریکہ کی نظروں میں آ گئے۔ امریکہ اور عالمی مبصرین کا خیال ہے کہ عراق میں امریکی قبضے کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر جو حملے ہوئے اس میں جنرل سلیمانی کا اہم کردار تھا، جس عراق میں موجود ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کے ذریعے ایران کا خطے پر اثر و رسوخ بڑھایا۔ صرف یہی نہیں، ایران پر امریکی پابندیوں کے بعد جنرل سلیمانی کو ایران کی ظاہری اور پوشیدہ خارجہ پالیسی کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا رہا، اب تک سمجھا جاتا تھا، جس نے خطے میں ایرانی مفادات اور اس کی طاقت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا، جس کی جھلک شام میں ہونے والی جنگ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ شام میں خانہ جنگی کے آغاز کے بعد جنرل سلیمانی نے شامی صدر بشار الاسد کو تحفظ فراہم کرنے کی کوششوں کا آغاز کیا۔ انہوں نے شام میں موجود ایرانی حمایت یافتہ ملیشیات اور سرکاری فوج کو ایک پیج پر اکٹھا کیا، اور اس جنگ میں روس کو بھی ایران کے ساتھ ملانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اتنی اہم شخصیت جنرل سلیمانی تھے۔ اور پھر شام میں ایران کی یہ پراکسی امریکہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج بنی رہی۔ ساتھ ہی اس پراکسی نے شام میں داعش کا بھی مقابلہ کیا، مگر بات یہیں تک محدود نہیں رہی۔ فلسطین میں حماس کی حمایت اور لبنان میں حزب اللہ کو مضبوط کرنے میں بھی جو ایران کا کردار رہا، مبصرین کا خیال ہے اس میں سب سے بڑا ہاتھ بھی جنرل قاسم سلیمانی کا تھا، اور یہی حزب اللہ اسرائیل اور اس کے مفادات کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ بنی رہی۔ آج حزب اللہ نے جنرل قاسم کی ہلاکت پر بیان جاری کیا ہے کہ ہم ان کے راستے پر چلتے رہیں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یمن میں حوثی باغیوں کو مضبوط اور انہیں مدد فراہم کرنے میں جنرل قاسم سلیمانی کا نام لیا جاتا ہے۔ جبکہ 2014 میں جب عراق داعش کی لپیٹ میں آیا تو پاپولر موبلائزیشن فورسز یعنی PMF
जिसके कारवान पर आज हमला हुआ और कासिम सुलेमानी मारे गए। इसी पीएमएफ ने दाइश को शिकस्त दी, जिसमें बेशतर मलेशिया ईरानी हिमायत याफ्ता थे जो जनरल सुलेमानी को अपने हीरो के तौर पर देखते हैं। अहम बात यह है कि मशरिक़ वस्ता में इस वक्त ईरान की जितनी भी प्रॉक्सीज मौजूद हैं वो जनरल सुलेमानी के असर में मौजूद थी। जनरल सुलेमानी मशरिक़ वस्ता में एक ऐसा नेटवर्क बनाने का मास्टरमाइंड समझे जाते थे जिसके जरिए ईरान से खित्ते के दीगर ममालिक तक प्रॉक्सीज की मदद मुमकिन हुई, जबकि ईरान उनमें से बेशतर इल्ज़ामात की तरदीद करता आया है। मगर दुनिया के अहम ममालिक यानी अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब, बहरीन जनरल सुलेमानी को एक खतरे के तौर पर देखते थे। 2019 में अमेरिका ने ईरान के इनकलाबी गार्ड्स को दहशतगर्द करार दिया, लेकिन जनरल सुलेमानी पर यह पहला हमला नहीं है जिसमें आज वो मारे गए हैं। इससे पहले उन पर मुतादिद हमले हुए, उनके मारे जाने की भी खबरें सामने आती रहीं। 2006 में ईरान में एक जहाज़ तबाह हुआ, खबर सामने आई कि जनरल सुलेमानी इसमें मारे गए हैं। फिर दमिश्क में 2012 में होने वाली बमबारी में एक बार फिर उनकी मारे जाने की खबर सामने आई। फिर नवंबर 2015 में ये अफवाहें सामने आई कि शाम के अंदर होने वाली लड़ाई में जनरल सुलेमानी मारे गए हैं। शाम में कुछ के कई बेसिस पर फ़िज़ाई हमले हुए और उनकी हलाकत की खबरें सामने आई, लेकिन जनरल सुलेमानी जिंदा रहे। जबकि हाल ही में अक्टूबर के महीने में ईरान ने बयान जारी किया कि उन्होंने इसराइल और अरब एजेंसी की तरफ से जनरल सुलेमानी को कत्ल करने का मंसूबा नाकाम बनाया है। लेकिन गुज़िश्ता शब के हमले में जनरल सुलेमानी मारे गए, जिसकी तस्दीक अब ईरान ने भी कर दी।